الکندی کی پیدائش ہوئی 801 AD میں، وفات ہوئی 873 AD میں۔ ان کے فادر جو تھے، ان کے والد صاحب جو تھے، وہ کوفہ کے گورنر بھی تھے۔ وہ ایک بڑے حکمران طبقے سے ان کا تعلق تھا، ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق تھا، اور مگر ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ہارون الرشید نے ان کو اپوائنٹ کیا ایز دا ہیڈ آف دا ہاؤس آف وزڈم، اور ان کا جو بنیادی کام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پر جو گریک فلسفی ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہ جو ہاؤس آف وزڈم تھا اور یہ جو ٹرانسلیٹرز کا سکول تھا، ترجمہ کرنے کا جو ایک پورا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر کتابوں کی اشاعت کا جو پورا سلسلہ شروع ہوا، اس کے نتیجے میں ایک پوری ایسی اسٹریٹ تھی بغداد کے اندر کہ جس پوری اسٹریٹ پہ صرف وہ لوگ تھے کہ جو کہ کتابوں کو لکھا کرتے تھے، خطیب تھے بنیادی طور پہ، اور وہ کتابیں بنایا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمل تھا اس کا ایک اہم اور کلیدی کردار تھا اسلام کے گولڈن ایج کو پیدا کرنے میں، اسلام کے اندر ایک گولڈن ایج پیدا کرنے میں، عربز کے لیے ایک گولڈن ایج پیدا کرنے میں کلیدی کردار تھا ہاؤس آف وزڈم کا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹریڈیشنل اسلامک اسکالرز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو علم الکلام ہے یہ انسان کو، سماج کو دین سے دور لے جائے گا، لہٰذا وہ سخت اس علم الکلام کے مخالفین تھے۔ تو جب الکندی نے فلسفے کا ترجمہ شروع کیا، گریک فلسفی کا ترجمہ شروع کیا، تو ان کو سمجھانے کی ضرورت تھی کہ کیوں یہ ترجمہ ضروری، کیوں ہمیں گریک فلسفی پڑھنی ہے، کیوں ہمیں پوری دنیا کے اندر سے علم حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا الکندی کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں سچائی جو ہے وہ کہیں اور سے ملے، اگر ہمیں سچائی جو ہے ان لوگوں سے ملے جو ہم سے پہلے رہتے تھے، یا ہمیں سچائی جو ہے بیرونی لوگوں سے ملے، ان لوگوں سے ملے جو فورن ہیں۔ وہ لوگ جو سچائی کی تلاش کرتے ہیں ان کے لیے سچائی سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا الکندی کے حوالے سے یہ کہنا ضروری ہے کہ ان کی جو سوچ تھی وہ انتہائی کوزموپولیٹن تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر بہت سارا علم ہے اور ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں، چاہیے گریک سے ملے، چاہیے چین سے ملے، چاہے یورپ سے ملے، چاہے افریقہ سے ملے، چاہے برے صغیر سے ملے، جہاں سے بھی علم ملے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو اسلامک ٹریڈیشنل اسکالرز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ سچائی صرف اور صرف پروفیسی میں، ریویلیشن میں ہے، قرآن مجید میں پائی جا سکتی ہے، حدیث میں پائی جا سکتی ہے، تو کوئی ضرورت نہیں کسی اور چیز کو پڑھنے کی، اسی چیز کو پڑھ لیا جائے تو حقیقت اور سچائی کو جان سکتا ہے انسان۔ اب جو اسلامک فلسفرز تھے، الکندی سے اگر ہم بات شروع کریں تو الکندی کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ 100% درست بات ہے کہ سچائی جو ہے وہ ہم پروفیسی سے حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ بھی ایک وہ کہتے تھے کہ درست بات ہے کہ سچائی جو ہے وہ فلسفے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی کہ سچائی کے حوالے سے دو رستے ہیں، ایک پروفیسی اور دوسرا فلسفی۔ دونوں رستوں سے آپ سچ کی طرف، آپ دا ٹروتھ کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ الکندی کا یہ کہنا تھا کہ جو بنیادی طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اور فلسفرز کی جو نالج ہے، فلسفے کا جو علم ہے، یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پہ ایک ہی ہیں، مختلف نہیں ہیں، دو بالکل متضاد چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ الکندی کا یہ کہنا تھا کہ پروفیسی اور فلسفی دونوں چیزیں جو ہیں وہ سچائی کی طرف دو مختلف راستے ہیں، وہ ایک چیز نہیں، اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ ایک ہی راستہ ہے، راستے مختلف ہیں مگر جو اینڈ گول ہے، جو سچائی جس کو حاصل کرنا ہے وہ ایک ہی۔ جو پروفیسی ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فلسفے میں انسان کو اپنی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ جو پیغمبر ہیں ان پر خدا تعالیٰ کے الفاظ نازل ہوتے ہیں، جو فلسفر ہے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے سچائی کی طرف پہنچنے کے لیے۔ جو پیغمبر ہیں وہ سچائی کی طرف بڑی جلدی سے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خدا تعالیٰ کا لفظ ہوتا ہے، ان کے پاس خدا تعالیٰ کے ورڈز ہوتے ہیں، ان کے پاس ریویلیشن ہوتی ہے۔ فلسفر کو بڑا وقت لگتا ہے اور اس میں وہ کافی مسٹیکس بھی کرتا ہے، مگر آہستہ آہستہ بتدریج وہ اسی سچائی کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو پیغمبر ہیں ان کی نہ صرف ایکسپریشن بلکہ انڈرسٹینڈنگ اس سچائی کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں کوئی خلل نہیں، وہ خدا کے الفاظ ہیں، وہ ڈائریکٹ گاڈ سے لی ہوئی بات ہے۔ جو فلسفر ہے اس کو ہیومن پروسیسز کے تھرو گزرنا پڑتا ہے، مگر بہرحال جو دونوں چیزوں کا جو منزل ہے، جس سچائی کو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں،
وہ ایک ہی ہے. لہٰذا ہمیں ریولیوشن کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہمیں فلسفی کو بھی سمجھنا چاہیے, پروفیسی کو بھی اور فلسفی دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں نے بتایا کہ پلیٹو کی سوچ یا نیو پلیٹونک سوچ نے کس طرح سے یورپ کو متاثر کیا, یعنی کہ کرسچن مڈل ایجز کو متاثر کیا. ایرسٹاٹل کے بارے میں بنسبت وہ کم جانتے تھے, اور جو کچھ وہ جانتے تھے اس حوالے سے وہ کچھ بہت زیادہ فیوریبل نہیں تھے, ایرسٹاٹل کے حق میں نہیں تھے. مگر مسلم دنیا میں, عرب دنیا میں بالکل اس کا الٹ تھا. وہ اس حساب سے کہ یہاں پہ بنیادی طور پہ ایرسٹاٹل کو ہی استاد مانا جاتا تھا, سب سے بڑا استاد مانا جاتا تھا. افلاطون کو بھی ایک استاد مانا جاتا تھا, مگر ایرسٹاٹل کو دا فرسٹ ٹیچر کا لقب دیا جاتا تھا. عربز کہتے تھے اس کو دا پہلا استاد. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرب فلسفی جو ہے وہ ایرسٹاٹل سے متاثر ہے. مگر اس میں کچھ مزیدار باتیں بھی ہیں, اور وہ یہ کہ جب گریک فلسفی کا ترجمہ ہو رہا تھا تو بہت سارے اس ترجمے میں بہت ساری ایسی چیزیں جو گریک زبان میں لکھی گئی تھی, جب ان کا ترجمہ ہوا وہ اگرچہ وہ ایرسٹاٹل نے لکھی نہیں تھی, مگر جب ان کا ترجمہ ہوا تو عرب نے یہ کہا کہ یہ بھی ایرسٹاٹل کا ورک ہے. تو مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلوٹائنس کا جو کام ہے جو کہ نیو پلیٹنزم سے انسپائرڈ ہے, اس کو بھی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایرسٹاٹل کا ہی کام ہے. اور جو نیو پلیٹونک سوچ تھی اور ایرسٹاٹل کی سوچ تھی, یا ایون جو پلیٹو اور ایرسٹاٹل کی جو اختلاف تھا, ہم دیکھتے ہیں کہ عرب فلسفی میں کوشش تھی کہ اس اختلاف کو ریکنسائل کیا جائے. اس کو ایز اے اختلاف لیا ہی نہیں جاتا تھا, اس کو زیادہ ڈیبیٹ ہی نہیں کیا گیا. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینلی اسلامک فلسفی ایرسٹاٹل سے انسپائرڈ تھی, اور اس کے ساتھ اسی ٹرینڈ کے اندر ایرسٹاٹل کے ساتھ انہوں نے نیو پلیٹونک ایلیمنٹس بھی شامل کیے ہوئے تھے. ان دونوں کا ایک قسم کا مرجر تھا. پلوٹائنس خاص طور پہ, جس کو کہ اکثر عرب سمجھتے تھے کہ یہ ایرسٹاٹل کی ہی رائٹنگ ہے, پلوٹائنس کے جو تصورات تھے اس کا ایک بہت گہرا اثر ہوا عرب فلسفی میں. وہ اس وجہ سے کہ نہ صرف پلوٹائنس نے جب یہ کہا کہ تمام کائنات جو ہے اس کی بنیاد پہ, اس کی شروعات جو ہیں وہ ایک ایسی چیز سے ہوئی جس کو وہ کہتا ہے دا ون. تو یہ جو تصور ہے دا ون کا پلوٹائنس میں, الکندی نے یہ لکھا کہ یہ بنیادی طور پہ ایگزیکٹلی وہی تصور ہے کہ جو کہ اسلام کے اندر توحید کا, مونوتھیزم کا تصور ہے. کیونکہ پوری کائنات جب خدا سے ہم کہتے ہیں کہ خدا نے شروع کی, تو پلوٹائنس بھی ایگزیکٹلی یہ بات کر رہا ہے کہ وہ دا ون نے شروع کی, اور ہم بھی, اسلام بھی یہی بات کر رہا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہیں وہ ایک ہیں. تو اس چیز کو الکندی نے اس کو نمایاں کیا اپنے رائٹرز کو یہ دکھانے کے لیے کہ فلسفہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے کہ جو کہ پروفیسی, جو کہ ریولیوشن میں لکھی ہوئی, جو کہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی. پلوٹائنس کا جو یہ تصور تھا کہ دا ون سے چیزیں ایمنیٹ کرتی ہیں, خارج ہوتی ہیں, اسپرٹ اینڈ سول وغیرہ وغیرہ, اور پھر آخر میں جا کے مٹیریل چیزیں. اس تصور کا بھی الکندی پہ اور اسلامک فلسفی پہ ایک بڑا اثر ہوا. اسلامک فلسفی میں کئی فلاسفرز ایسے ہیں کہ جو اس تھیوری آف ایمنیشن آپ دیکھیں گے اس میں یقین رکھتے تھے, اس کو درست سمجھتے تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ گاڈ ایکٹس آن دا ورلڈ, خدا تعالیٰ جو ہیں وہ دنیا پہ ان کا اثر ہوتا ہے, ان کا عمل ہوتا ہے, مگر انٹرمیڈیریز کے ذریعے. یہ جو انٹرمیڈیریز ہیں اس میں ستارے بھی شامل ہیں, اس میں سیارے شامل ہیں, اس میں اور بہت ساری مختلف چیزیں شامل ہیں, مادہ بھی اس میں شامل ہے, اس میں تصورات بھی شامل ہیں, اس کے اندر ایسنسز اینڈ فارمز جو کچھ ہے. مختلف فلاسفرز اس کو مختلف حوالے سے دیکھتے تھے, مگر بنیادی طور پہ ایمنیشن کی تھیوری جو ہے وہ آپ کئی مختلف اسلامک فلاسفرز کے اندر پا سکتے ہیں. دوسرا جو تصور جو کہ ایرسٹاٹل کا اپنا تصور تھا, جس کا اسلامک فلسفی پہ بہت بڑا اثر ہوا, وہ ہے انمووڈ موور اور پرائم کاز یا پرائم موور کے حوالے سے. کہ اس پوری کائنات میں جو بھی چیز, جو بھی عمل ہو رہا ہے, ہر عمل کے پیچھے جو عمل ہے جس کے نتیجے میں وہ عمل ہو رہا ہے, جو کاز ہے وہ ایفیکٹ سے زیادہ طاقتور ہے. وہ کسی چیز کو ہلا سکتا ہے, خود وہ نہیں ہلتا اس چیز کے انٹریکشن کے نتیجے میں. لہٰذا پوری کائنات کو جو ہلانے والی چیز ہے, جو قوت ہے جو ہلا رہی, وہ خود بذات خود انمووڈ ہے, اس کو ہلایا نہیں جا سکتا, وہ سب سے طاقتور ہے. اور یہ کہ وہ سب سے پہلا کاز ہے کہ جس کے نتیجے میں تمام باقی چیزیں جو ہیں
وہ شروع ہوتی ہیں۔ تو ایرسٹاٹل کا یہ جو تصور تھا انموو موور کا اور پرائم موور کا تصور، اگین الکندی نے یہ سے کہا کہ یہ جو فرسٹ کاز ہے یہ بنیادی طور پہ ایگزیکٹلی وہی تصور ہے، وہی خیال ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر بھی پایا جاتا ہے، یعنی کہ کیا کہ گاڈ از دا سورس آف آل چینج۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ تصور بھی جو ایرسٹاٹل نے دیا، یعنی کہ فائنل کاز کا، اینڈ پروڈکٹ کا، جو ٹیلیالوجی کا تصور ہے کہ ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنی ہے اور اپنے مقصد کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، اس تصور کا بھی الکندی پر اور اسلامک فلسفی پہ اثر ہوا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ گاڈ از بوتھ دی ایفیشینٹ کاز ایز ویل ایز دا فائنل کاز آف ایوری تھنگ ان دا ورلڈ۔ خدا تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کو بنایا، اس کے ہر عمل پہ شامل ہے، مگر ڈائریکٹلی نہیں، انٹرمیڈیریز کے ذریعے جو چیزیں انہوں نے بنائی ان کا اس پہ اثر، اس کا آگے اس پہ اثر وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ یہ پوری کائنات جو ہے آخرت میں خدا کے پاس ہی واپس جانی ہے، تو اس کا فائنل جو رزلٹ ہے اس کائنات کا، اس مادی دنیا کا، وہ آخرت ہے، وہ قیامت ہے، جو اس کا فائنل کاز ہے۔ تو لہٰذا ایرسٹاٹل کے اور پلوٹائنس دونوں کے خیالات ملا کر ان کو اسلامک فلسفی، قرآنک فلسفی کے ساتھ جوڑا گیا اور کہا گیا دیکھو کہ جو قرآن کے اندر تصورات ہیں وہی گریک فلسفی کے بھی تصورات ہیں۔